السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ تاڑے نال ایک حدیث پاک شیئر کرنے نظر پڑھی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تمہارا حال کیا ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی ایسا ہوگا، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کی، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ دیکھ لیں، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ آج لوگ برائی پر تو ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں اور برائی کی طرف لے کر جانے والے بہت زیادہ ہیں، اور نیکی پر لے کر جانے والے بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ملیں گے، بلکہ نیکی سے روکتے ہیں، نیکی سے دل گھبراتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی خبر دے کر گئے ہوئے ہیں۔ پھر آگے بھی سنیے حدیث پاک کا بقیہ حصہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس طرح بھی ہوگا کہ بندہ برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم ہے، میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج جو امت مسلمہ پر حالات بنا دیے گئے ہیں اور جو فتنہ امت پر آج موجود ہے، دیکھ لیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا، کیا بنے گا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا ایمان سلامت رہے، آمین۔